بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بھائیو، پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ اصل میں اے آئی ٹیسٹ کر رہا تھا، تو اس میں نے چھوٹا سا وہ جرابوں سے بو جو آتی ہے مسجد میں جانے پر ناگواری ہوتی ہے، تو وہ چھوٹا سا کلپ میں نے ٹیسٹ بیس پہ بنایا تھا۔ تو آج میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو جرابوں سے یا پاؤں سے بو آنے، صبح کو جوتا پہن لیا، جرابیں پہن لی ہے، اب زور کی نماز مسجد پڑھنے کے لیے گئے ہیں، جیسے ہی جوتا اتارا ہے تو وہ سمیل جو ہے وہ پوری مسجد میں پھیل گئی ہے۔ تو اب نمازی جو ہے وہ بیچارے بہت اس بات سے پریشان ہو رہے ہیں، کہتے بھی نہیں ہیں کسی کو۔ تو اس طرح ایک بندہ، دو بندہ، چار بندے، 10 بندے مسجد میں جب اس طرح جن کے پاؤں سے بو آتی ہے یا جرابوں سے بو آتی ہے، تو وہ جب جاتے ہیں تو مسجد میں ایک ناگوار سا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو ایک بو ہے وہ قالین پر یا صفوں پر ایک مستقل انتظام ہو جاتا ہے، تو جس کے لیے یہ ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ تو میں نے 2-3 آپ کو ٹپ بتانے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے پاؤں سے، آپ کے جرابوں سے بو نہیں آئے گی بلکہ خوشبو آئے گی۔ جی ہاں، انشاءاللہ خوشبو آئے گی۔ جس طرح آپ سپرے لگا کر، اور کوئی باڈی سپرے لگا کر، کوئی خوشبو لگا کر، کوئی پرفیوم لگا کر جاتے ہیں نا باہر، تو آپ کے گزرنے سے آپ کے پاس والوں کو یا آپ کے بیٹھنے سے محفل والوں کو خوشبو آتی ہے۔ تو جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، جرابیں پہن کر اور جوتا اتاریں گے، تو آپ کے پاؤں میں سے اسی طرح ہی خوشبو آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک آسان سا طریقہ ہے کہ جب آپ صبح کو بند جوتا پہننے لگے تو آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں میں کوئی سا بھی باڈی سپرے، کوئی سا پرفیوم آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے اندر سپرے کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ گھر میں باڈی سپرے تو ہوتا ہے جو آپ ادھر ادھر لگاتے ہیں ایسے ایسے نا، شو شو کر کے، تو اگر وہ ہے ٹھیک ہے، اگر پرفیوم ہے وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کے پاس اور کوئی خوشبو ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو آپ اس چکر میں نہیں پڑنا کہ جناب یہ تو خوشبو ہے، یہ ہم جسم کو لگاتے ہیں، پاؤں کو لگا نہیں سکتے۔ بھائی خوشبو ہے، آپ پورے جسم کو جب جدھر مرضی لگا سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے اسلام میں۔ بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی چیزوں میں سے جن جن چیزوں کو پسند کیا ہے نا، ان چیزوں میں سے ایک چیز خوشبو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز خوشبو ہے۔ تو یہ آپ سر پہ لگائیں، آپ ادھر لگائیں، آپ پیٹ پہ لگائیں، جدھر مرضی پاؤں پہ لگائیں، کوئی گناہ نہیں ہے خوشبو لگانے کا، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ وہ خوشبو جو ہے وہ پاؤں میں لگا کر تو پھر آپ جوتا پہن لیں، جرابیں پہن لیں، جوتا پہن لیں، تو انشاءاللہ جب بھی آپ جرابیں اتاریں گے، جوتا اتاریں گے، تو آپ کے پاؤں سے خوشبو ہی آئے گی، چاہے آپ گھر میں جوتا اتاریں یا مسجد میں جا کے اتار کر نماز پڑھنے جائیں۔ اچھا، یہ جو باڈی سپرے ہے، اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ یار یہ تو اتنا مہنگا نسخہ حکیم صاحب نے بتا دیا۔ نہیں، آپ نے کوئی سا بھی سستا ترین باڈی سپرے لے لینا، سستا ترین آپ نے پرفیوم لے لینا ہے۔ آپ مہنگا خرید سکتے ہیں تو آپ خریدیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو لوگ سستا خریدنا چاہتے ہیں تو چاہے سستا ترین خرید لیں۔ یہ جو باڈی سپرے ہوتا ہے، پرفیوم ہوتا ہے، ایکچولی اس میں ہوتا ہے ریکٹیفائڈ سپریٹ۔ ریکٹیفائڈ سپریٹ جو ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں الکوہل ہوتا ہے، تو یہ اینٹی سیپٹک ہوتا ہے، اینٹی فنگل ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اور سارا دن جو اینٹی سیپٹک کے طور پر، اینٹی فنگل کے طور پر آپ کے پاؤں پہ موجود رہتا ہے، تو وہ فنگل انفیکشن نہیں ہونے دیتا، انگلیاں میں جو گل جاتی ہیں، انگلیاں زخم ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہونے دیتا، اور وہاں پر بیکٹیریا کو رہنے نہیں دیتا، بیکٹیریا کی گروتھ نہیں ہونے دیتا، تو اس کے نتیجے میں وہ بیکٹیریا گروتھ نہیں ہوتے، اور جو اس کے اندر جو اس کی خوشبو ہوتی ہے وہ وہاں پینیٹریٹ کر جاتی ہے آپ کے پاؤں میں بھی اور آپ کی جرابوں میں۔ تو
تو یہ اس کا فلسفہ ہے، اور اس سے آپ فنگل انفیکشن سے بھی بچے رہیں گے، تو پاؤں کی انگلیوں کے زخموں سے بھی بچے رہیں گے، پاؤں کی انگلیوں میں جو سردیوں میں سوزش ہو جاتی ہے اس سے بھی بچے رہیں گے، خوشبو بھی آئے گی۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پاؤں میں جوتا پہننے سے، بند جوتا پہننے سے، جرابیں پہننے سے انگلیوں کے اندر نا زخم ہو جاتا ہے، وہ بھی فنگل انفیکشن ہوتی ہے، زخم ہو جاتے ہیں اور وہاں سے بہت بیڈ اسمیل آتی ہے۔ اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ چلو بھئی ہمارے پاؤں سے خوشبو آئے یا نہ آئے لیکن ہمارے پاؤں سے بو نہ آئے، اور دوسرا یہ ہماری انگلیوں کے زخم ٹھیک ہو جائے، تو اس کے لیے ایک سادہ سا نسخہ گھر میں آپ تیار کر لیں۔ مہندی کے پتے لے کر، مہندی کے پتے، خشک پتے پنساری سے مل جاتے ہیں، برگے ہنا مہندی کے پتے، وہ آپ لے لیں، 100 گرام لے لیں، چلو 100 گرام لے کر اس کو آپ لا کے اس میں پتوں کو صاف کر کے، کنکر صاف کر کے، پتھر صاف کر کے، کوئی اس میں مہندی کے پتوں کے علاوہ دیگر کوئی جڑی بوٹی ہے وہ نکال دیں۔ اب اس کو ذرا خشک کر کے تو آپ اس کو وہ جو آپ کے گرائنڈر ہے اس میں سے پیس لیں، گرائنڈر کو صاف کر لیں، اس میں کوئی مرچ مسالہ نہ لگا ہو، صاف کر کے اس کو پیس لیں، رگڑ لیں، پاؤڈر بنا لیں۔ اب وہ پاؤڈر انتہائی باریک بنا لیں، اس کو کپڑے سے چھان لیں یا میدے والی چھاننی سے چھان لیں۔ تو اب اس پاؤڈر کے برابر جتنے مہندی کے پتوں کا پاؤڈر ہے اس کے برابر آپ اس میں ٹالکم پاؤڈر، یہ جو آپ پاؤڈر لگاتے ہیں جسم کو خوشبو والا پاؤڈر، کوئی ایک شیشی تبت کی لے لیں، وہ بلیک کیٹ لے لیں، فلاں فلاں فلاں، میں نام تو میرے منہ سے جو نکل گئے، نام کسی کا لینا نہیں چاہیے، نہ میں کسی کی مشہوری کر رہا ہوں، کوئی بھی خوشبو والا پاؤڈر جو ہے وہ ایک ڈبی لے لیں، اس میں آلموسٹ 100 گرام ہی ہوتا ہے۔ تو اب مہندی کے پتوں کا پاؤڈر اور یہ پاؤڈر اس کو مکس کر کے رکھ لیں کسی شیشی میں۔ جب بھی آپ نے صبح کو بند جوتا پہننا ہے تو آپ اس سے پہلے وہ تھوڑا تھوڑا پاؤڈر مہندی والا اور اس ٹالکم پاؤڈر والا جو ہے وہ انگلیوں کے درمیان میں آپ لگا لیں، سوکھا ہی، کچھ نہیں اس کو چھڑکنا، کیونکہ وہاں فنگل انفیکشن تو آلریڈی ہے، گیلا پن تو ہے، وہاں سوکھا لگا کر آپ جرابیں پہنے، بند جوتا پہنے، تو آپ جب شام کو جوتا اتارو گے، جرابیں اتارو گے تو بو تو بالکل نہیں آئے گی، بالکل نہیں بو آئے گی، اور وہ زخم بھی آپ کے ہیل اپ ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ فنگل انفیکشن کور ہونا شروع ہو جائے گی، چند دنوں میں یہ فنگل انفیکشن بھی کور ہو جائے گی، بو آنا بند ہو جائے گی۔ جن کے فنگل انفیکشن نہیں ہے، بو نہیں بھی آتی، وہ بھی اس پاؤڈر کو تھوڑا تھوڑا لگا لیا کریں تو فنگل انفیکشن سے بچ جائیں گے۔ تیسرا نسخہ وہ میں نے پہلے بتا دیا تھا، ٹالکم پاؤڈر والا اور میٹھے سوڈے والا، تو وہ پچھلے کلپ میں نے بتا دیا تھا، وہ بھی آپ کر لیں۔ تو میرے بھائیو، آپ اپنے پاؤں کی بھی حفاظت کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب آپ محفل میں جاتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد تو ایک ایسا مقام ہے کہ سبحان اللہ، پاکیزگی کا مقام ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر آنے والے جو نمازی ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو ان کو کسی قسم کی ناگواری ہماری وجہ سے نہ ہو، اس لیے وہاں جانے کے لیے مسجد میں جانا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ یار میرے پاؤں میں تو جرابوں میں بو آتی ہے تو میں مسجد میں اس وجہ سے نہیں جاتا، یہ بہانے نہیں، مسجد میں جانا ضروری ہے، نماز ضروری ہے، فرض ہے، تو لیکن ہم نے باقی نمازیوں کو، اللہ کے مہمانوں کو تنگ نہیں کرنا۔ ان میں سے جو بھی آپ کا دل کرے، آپ کو پسند آئے ٹوٹکا یا ٹپ، وہ آپ کر لیں تو آپ کو فائدہ ہو جائے۔ تو ادھر ہی مسجد میں بیٹھ کر اگر آپ کے پاؤں میں اسمیل نہیں آئی ہے تو آپ کو اچھا لگا ہے تو دعا کریں اپنے لیے، پھر کہہ دیں حکیم صاحب کو بھی، یا اللہ حکیم صاحب کے ایمان میں برکت دے، حکیم صاحب کی دنیاوی اور آخروی زندگی میں برکت ڈال دے، بس میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ باتیں میری پسند آتی ہیں تو اسی طرح واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کسی دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے، سارے نمازیوں تک، سارے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے، تو ہماری نمازیں خوشبودار ہو جائیں، مسجدیں خوشبودار ہو جائیں، تو بس مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔